الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم ان ہنسنے والوں پر تمہیں کفایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، تبلیغ اسلام، تو بہت سے کفار تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجہ بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستاتے۔ یوں تو سارا مکہ ہی آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، لیکن کچھ ایسے شریر تھے جو بے حد آپ کو ستاتے تھے، تو آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو تنگ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب، بے شک ہم آپ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے جی، رب کائنات کی یہ سنت یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری و ساری ہے۔ جو بھی اللہ والوں کو ستاتا ہے اور اللہ والے اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو رب خود پھر بدلہ لیتا ہے ان سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ستاتے تھے، ان میں 5 افراد جو تھے سردار تھے، وہ مکہ کے بہت بڑے مشہور و معروف تھے۔ عاص بن وائل تھا، اسود بن مطلب تھا، اسود بن عبد یاغوث تھا، حارث بن کیس تھا، ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستاتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس عبادت میں مصروف تھے، تو یہ 5 آ گئے۔ 5 آئے تو پہلے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مذاق اڑایا، اور پھر جو ہے طواف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے رنجیدہ ہوئے ان کی حرکتوں سے نا۔ ایک کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچایا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان 5 کی طرف اپنی انگلی سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کا بدلہ لے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انگلی کے اشارے سے ایک کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، ایک کی پنڈلی کی طرف، ایک کے پیٹ کی طرف، ایک کی آنکھوں کی طرف اور ایک کے سر کی طرف۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جس کے پاؤں کی طرف اشارہ تھا پاؤں کے زخم میں مبتلا ہوا، پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ پنڈلی والا پنڈلی کے زخم میں مبتلا ہوا، پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ پیٹ والا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوا، پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ جی، آنکھوں والا آنکھوں کے درد میں مبتلا ہوا، اس کے بارے میں آتا ہے اس کی آنکھوں میں اتنا درد ہوتا کہ وہ اپنا سر دیواروں سے مارتا تھا، اور یوں ہی دیواروں سے سر مارتے مارتے وہ مر گیا۔ اور جس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا ناک کے خون میں مبتلا ہوا، نکسی، ناک سے خون اور پیپ بہنا شروع ہوئی، پھر وہ بند نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر سے پہلے ہی ان 5 کو بری موت ہلاک کر دیا۔ جس بیماری میں مبتلا ہوئے اس میں تڑپ تڑپ کر یہ مرے ہیں، اس بیماری سے شفا نہیں پا سکے۔ دعائیں بھی تب کام کرتی ہیں جب رب کی طرف سے اجازت ملے۔ حدیث شریف میں آتا بھی ہے جب انسان بیماری کے لیے کوئی دوا استعمال کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس دوا سے اس بیماری سے شفا دینا چاہتا ہے تو وہ دوا بیماری تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ شفا دے دیتا ہے۔ اور اگر رب نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس دوائی اور بیماری کے درمیان میں حائل کر دیتا ہے، وہ دوا بیمار تک پہنچ بھی نہیں پاتی، اس بیماری تک پہنچ ہی نہیں پاتی، بندے کو شفا نہیں ملتی۔ اللہ جو بھی کریں شفا تو رب کی طرف سے ملتی ہے۔ کتنے انہوں نے علاج کیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے زخم تھے وہ بڑے بنتے بنتے موت کے گھاٹ انہیں لے کر چلے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں جی، ایک بندہ ہے آوارہ گردی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق بخشی، نیک لوگوں کے ساتھ ملا، نیکی کے کام میں شروع ہو گیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، سر پہ امامہ باندھ لیا، وہ جناب اچانک اس میں ایک تبدیلی آ گئی۔ اب جو دوست احباب ہوں گے، اوے مولوی کل تو تم ہمارے ساتھ یوں گھومتے پھرتے تھے، آج تم مولوی بن گئے ہو، ہاں کیا بات ہے بھائی، اب تو تم نے داڑھی بھی رکھ لی، اب تو تم نے امامہ بھی سجا لیا، اب تو تم ملا بن گئے ہو، اب تو تم فلاں بن گئے ہو۔ یہ طریقہ کس کا تھا نیک لوگوں کو ستانے کا؟ کافروں کا۔ آج کل مسلمان بھی ایسا کرنے لگ گئے ہیں کیا؟ بجائے اس کے کہ ایک بندہ اللہ کے راستے پہ چلا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں، الٹا اس پر تان و تشنیع ہے تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے سے جائے۔ اللہ تم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ خناس کے شر سے جو دلوں جو وسوسے ڈالتا ہے،
تیری پناہ مانگتے ہیں مولا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہے کون؟ جو وسوسے ڈالنے والا خناس ہے وہ ہے کون؟ فرمایا من الجنۃ والناس، وہ شیطان بھی ہیں وہ انسان بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان کی دو قسمیں، ایک جنوں میں سے ہوتا ہے، ایک انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ جنوں میں سے جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، آپ کے دل کو بھگاتا ہے، ورغلاتا ہے، اور جو انسانوں میں سے ہوتا ہے وہ براہ راست آ کر آپ کے اوپر حملے کرتا ہے۔ یہ تم نے شروع کر دیا، کل تک تو تم ایسے تھے۔ میرے پاس ایک پرانی مسجد میں نمازی ایک بزرگ تھے، کبھی کبھار آتے تھے، تو حدیث وغیرہ وہاں بھی درس و بیان کا سلسلہ ہوتا تھا، تو حدیث وغیرہ سن کے ان کو نماز کی ترغیب بھی ملی، اور میں نے عرض کی کہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لایا کریں، بڑے ہیں جوان ہیں بچے، ان کو بھی ساتھ لایا کریں۔ تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت خیریت، بچے بھی نماز کے لیے آتے ہیں کیا؟ تو انہوں نے پتہ مجھے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگے امام صاحب میں نے بچوں سے کہا تھا، بچے چھوٹے نہیں تھے، وہ بھی آگے سے عیالدار تھے، ان کے بھی بچے تھے، تو کہتے ہیں میں نے بچوں سے کہا نماز پڑھا کریں، نماز کے لیے آئیں، امام صاحب دعوت دیتے ہیں، درس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو نماز کے لیے آیا کریں۔ تو بیٹے مجھے کہنے لگے ابا جان آپ نے آج نماز شروع کر دی تو ہمیں بھی دعوت دینے لگ گئے۔ یہ حال ہے، ابا جان نے شروع کی ہے تو اب ان کا خیال ہے کہ ابا ہی پڑھیں، ہمیں دعوت نہ دیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، نیکی کے بارے میں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، نیکی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تعریف جو قرآن میں بیان ہوئی یہ شیطانوں میں سے ہوتے ہیں، یہ انسانوں میں سے نہیں ہوتے۔ شکل تو انسانوں والی ہوتی ہے لیکن کام شیطانوں والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو من الجنۃ والناس اس جن کے ساتھ ہی ذکر فرمایا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ کسی کی حوصلہ افزائی کرے، ماشاءاللہ بھائی آپ نماز پڑھنے شروع کر دیے، میرے لیے بھی دعا کرنا یار اللہ مجھے بھی ہدایت دے، تو اس کا بھی حوصلہ بڑھتا کہ ہاں میں نے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے۔ جس کام کی تعریف کی جائے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ اس کام میں مزید آگے بڑھتا ہے، لیکن اگر اس پہ تان و تشنیع کیا جائے وہ کام میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو ہم اگر اس پہ اس طرح کے تانے کریں گے کل تم یہ کرتے تھے، آج تم ملا بن گئے، آج تم فلاں بن گئے، وہ تو ڈسارٹ ہو کے بیچارہ وہ تو نماز پڑھنے میں چھوڑ دے گا، تو کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ یہ تو الٹا اگلے کو نیکی سے روکنے والا کام کر دیا نا۔ تو جو مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رب نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما دیا ہم کافی ہیں بدلہ لینے کے لیے، ہیں جی۔ تو نماز کی توفیق مل گئی ہے، نیکی کی توفیق مل گئی ہے، چہرے پہ داڑھی سجانے کی توفیق مل گئی ہے، اب پرواہ نہ کریں، شیطانوں سے رب خود نپٹ لے گا، ہے نہیں؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اللہ اکبر۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے والے کون تھے؟ یہ بت پرست تھے جو اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی انہوں نے خدا بنا رکھے۔ فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، تو انہوں نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر سے پہلے ہی انہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے بری موت مار ڈالا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم تنگ دل ہوتے ہو۔ اللہ اے حبیب ہمیں پتہ ہے یہ جو آپ کو ستاتے ہیں آپ کے دل میں تنگی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اب آپ اندازہ لگائیں جی، اللہ کے نبی ہیں، کسی کی ستانے سے اللہ کے نبی کا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے، تو ایک عام جیسا ہم جیسا مسلمان کیوں نہ رنجیدہ ہو، ہیں جی؟ دکھ تو ہوتا ہے بندے کو، تکلیف تو پہنچتی ہے کسی کو ستایا جائے، ہیں جی؟ یہ کچھ ہوتے ہیں جو آگے سے لڑائی جھگڑا کر کے بدلہ لے لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بیچارے رو پیٹ کے چپ ہو جاتے ہیں جی، برداشت کر لیتے ہیں۔ جو برداشت کر لیتے ہیں تو ان کے بدلے کے لیے پھر رب کائنات خود میدان میں آ جاتا ہے۔ اللہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو اپنے رب کو سراتے ہوئے اپنے رب کی پاکی بولو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اے حبیب آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے نا، تو آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، نماز میں مشغول ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، جب کوئی پریشانی ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع فرما دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے بندے کا رنج و غم دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی آپ دیکھیں جی، ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جن کے گھر میں کھانے پینے کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دیگر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہوتے جب دیکھتے ہیں کوئی حل نہیں نکلتا، پھر اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بھی پھر وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، نمازوں پہ لگ جاتے ہیں جی، پتہ ہے کہ رب کے سوا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، آخری پناہ اسی بارگاہ میں ملتی ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی بارگاہ میں پناہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے آغاز میں تو 4 رکعتوں سے عاجز نہ ہو۔ دن کا آغاز ہے فجر کی 4 رکعتیں، 2 سنت 2 فرض، فرمایا دن کے آغاز سے، اے ابن آدم دن کے آغاز سے تو 4 رکعتوں سے عاجز نہ ہو، تیرے سارے دن کے کاموں کے لیے میں کفایت کروں گا۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ دن کی پہلی فتح تو حاصل کر، اس کے لیے تو محنت کر، فجر کی نماز پڑھ، فتح حاصل کر، پھر اس کے بعد دیکھ سارا دن رب تیری کیسی مدد فرمائے گا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ بندے کو پہلے دھویا جاتا ہے، پھر رب کی کرم نوازیاں۔ سب سے پہلا رب کا کرم یہ ہوتا ہے کہ رب بندے کو گناہوں سے دھوتا ہے۔ اب نماز شروع کرے گا پہلے تو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، نہ وہ یہ نہیں ہو کہ میں نے تو نماز شروع کر دی ابھی تک میرے کام بنے نہیں۔ اللہ کے بندے نماز تو رب کے لیے پڑھ، کام رب کر دے گا ہے۔ اللہ کاموں کے لیے نماز شروع نہ کریں، رب کے لیے شروع کریں ہیں جی۔ اللہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہو۔ سبحان اللہ اکبر۔ جب تک موت نہیں آئی نماز پڑھتے رہو۔ بندہ بیمار ہے، کچھ بھی آتا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اشاروں سے پڑھے، نماز نہ چھوڑے۔ اللہ نبی ہوں، اولیاء ہوں، ابدال ہوں، صالحین ہوں، ابرار ہوں، نیک لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ کی عبادت سے بری کوئی بھی نہیں ہے۔ عبادت سب کو کرنی ہے جی۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی میں اتنا بڑا ولی، آج کل ایسے کچھ لوگ ہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی اتنی معرفت حاصل کر لی ہے، اب ہمیں نمازوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ اکبر۔ ایسا کوئی شخص نہیں کہ نمازیں چھوڑ کر، عبادات چھوڑ کر وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ہاں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں کوئی ایسا مبتلا ہوا، وہ مجذوب بن گیا، اس کی عقل ہی معاف ہو گئی ہے جی، عقل سے ہی چلا گیا، تو اس کا مسئلہ الگ ہے، شریعت نے اس سے قلم اٹھا لیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تک عقل باقی ہے بندے پر اللہ کی عبادات لازم ہیں، عقل گئی تو عبادات سے بھی جان چھوٹ گئی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کما حق اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ الحجر ختم ہو گئی ہے، کل سے انشاءاللہ سورۃ النحل شروع ہوگی۔